خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اب اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں علماء کے ساتھ ہوتی ہے علم کی باتیں، ثنا خوانوں کے ساتھ عقیدت کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ آج کا موضوع ہے بزم علم و عقیدت میں مہمان نوازی۔ موجود ہے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جن کی میں نوازی کر رہا ہوں، مفتی غلام دستگیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور دوسرے مہمان جن کی مجھے نوازی کرنی پڑے گی وہ ہے علامہ مدنی رضا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دو ثنا خواں ہیں، ان کی بھی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ محترم جناب محمد احمد رضا صابری صاحب، آپ کو السلام علیکم، اور سلمان آپ کو بھی السلام علیکم۔ ہاں جی، مہمان نوازی جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ کیا کوئی مہمان آئے تو ہی ہماری مہمان نوازی کا امتحان ہے، یا نیت، ارادے، ذہن، فکر میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مہمان آئے یا جب آئے یا نہ بھی آ رہا ہو تو مہمان کو دعوت دو کہ ہمارے گھر آئیں، تشریف لائیں، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ یہ ایک تو کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ دوسرا، مہمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس کے گھر جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پتہ ہو کہ ان کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں یا ان کے گھر میں مشکلات ہیں یا وہ مالی مشکل کا شکار ہیں آج کل، تو میں چلا جاؤں، ہاں بھائی میں آ گیا ہوں، بناؤ کڑھائی گوشت، تو وہ بیچارے اپنے لیے گوشت نہیں لے سک رہے تھے تو آپ کو کڑھائی گوشت کہاں سے کھلائیں گے۔ دوسرا، مہمان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ رکنے جا رہے ہیں، ایک شہر سے مہمان دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، تو بھائی آپ اس کے گھر رکیں گے نا جو اپنا خرچہ نکال سکتا ہو، پورا کر سکتا ہو۔ جس کا اپنا مہینہ نہیں چل رہا ہو، آپ جا کے 1.5 مہینے سے بیٹھے ہوئے اس کے گھر پہ، وہ ادھار میں کریانے سے جو ہے وہ سامان لے رہا ہے، فروٹ والے سے ادھار کر رہا ہے، کیونکہ مہمان نوازی تو کرنی ہے۔ تو ایسی مہمان نوازی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ سب چیزوں کا احاطہ کریں گے اور موازنہ کریں گے کہ جو صحابہ کرام و اہل بیت کی زندگی میں ہمیں مہمان نوازی ملتی ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے بھی مہمان کو کھلاتے تھے، یہ آج ممکن ہے؟ یا ابے چل تو ادھر سے نکل، منہ اٹھا کے چلا آیا ہے، یہ رویہ ہے؟ کھل کے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں، مدنی رضا صاحب آپ بتا دیں کہ مہمان نوازی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اور مہمان کے بارے میں ہم کیا گفتگو کریں گے یا مہمان کو کیا سوچنا چاہیے، وہ مفتی صاحب بتا دیں گے۔ آپ پہلے مہمان نوازی یعنی جو مہمان نوازی کر رہا ہے اس کے اصول بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ مہمان نوازی ایک ایسی صفت ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ اس وقت تک اپنے گھر میں کھانا تناول نہ کرتے جب تک کہ کوئی مہمان آپ کے ساتھ موجود نہ ہوتا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ مہمان نوازی ہمارے جد اعلیٰ ہیں جو جد الانبیاء ہیں، ان کا بھی طریقہ کار رہا ہے۔ خود اگر نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب گھر سے واپس جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو یہ کس قدر آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ مہمانوں کے آنے سے پریشان ہوتے ہیں، تو سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آتا ہے نا تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، اور جائے گا بھی تو پھر اس انداز سے جائے گا کہ وہ ہمارے گناہوں کو لیتا ہوا جائے گا۔ تو مہمان تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے اندر کترانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو پھر اس انداز سے مہمان نوازی کریں۔ اب دوسری بات آپ نے جیسے یہ ذکر کی کہ ہمارے یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایثار کا جذبہ رکھیں یا نہ رکھیں، کہ گھر کے اندر جو وہ مہمان آیا، اور صحابہ کرام کا انداز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہمان آتے تھے تو وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر چراغ بجھا دیے، اور چراغ بجھانے کے بعد صرف اپنی طرف سے وہ برتنوں کی آواز دے رہے تھے تاکہ مہمان کو یہ فیل نہ ہو کہ میرے ساتھی جو وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ تو یہ جذبہ صحابہ کرام کو تو تھا، لیکن ہمارے دور کے اندر اگر ہم اس جذبے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ صحابہ کے جو گھر میں تھے نا گھر والے، وہ اس جذبے میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ اپنا حق اگر ان کا بظاہر تلف ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا تو وہ اس حق کے اوپر انہوں نے کوئی ایسا شکوہ نہیں کیا تھا۔ لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ مہمان کو گھر پر لے کر آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ پوری فیملی وابستہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے تو اتنے مہمانوں کو نہ بلائیں کہ آپ کے گھر والے پریشان ہو جائیں۔ یہ چیز کا بھی لحاظ کرنا ہوگا، کیونکہ گھر والوں کے حقوق بہرحال پہلے ہیں، وہ شریعت نے ہم پر لازم کی۔ کسی مہمان کو ساتھ بلا کر بٹھانا، اس کو اچھا کھانا کھلانا،
یہ شریعت نے کوئی واجب نہیں کیا، یہ بعد میں درج آتا ہے، لیکن گھر والوں کے جو حقوق ہیں نا یہ پہلے آتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پر یہ بھی ہم نے ایک رویہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باہر جو ہے وہ پیسہ بہت اڑاتے ہیں اور گھر والوں کی ضرورت پوری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس جہت سے عمل کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ ایک اور مہمان نوازی اگر کوئی دائرہ شریعت میں رہ کر کرتا ہے، توازن کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ میدان محشر میں جب تپتی دھوپ ہوگی نا، تو اس وقت سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہمان نواز ہوگا اس کو سایہ عرش نصیب ہوگا۔ واہ واہ واہ، اب یہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ فضیلت ہے کہ اگر آپ مہمانوں کو اپنے گھر پر بلا کے کھلا رہے ہیں یا آپ کے گھر پر مہمان آ رہے ہیں، آپ مہمانوں کے آنے سے خوش ہو رہے ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ سایہ عرش آپ کو ملنے کی امید ہے۔ یہاں پہ بچوں کی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بعضوں کا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو ہم مہمان نوازی سکھاتے نہیں ہیں اور وہ باہر کسی کے آنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، اور وہ گھر کے اندر جو بعض اوقات والدین مہمانوں کے جانے کے بعد باتیں کرتے ہیں نا کہ یار یہ آ جاتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے، بچے بعض اوقات وہ باتیں سامنے بول دیتے ہیں، ہاں اس سے مہمان کی ہوتی ہے دل آزاری۔ صحیح، تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی بچوں کی بھی پرورش کریں کہ جب مہمان گھر پر آ رہا ہو نا تو مہمان کے آنے سے خوش ہونا چاہیے، ایسی ٹریننگ ہو ایسی بچوں کی۔ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بچے آئیں تو خوش ہوں۔ اب جیسے ہمارے گھر کے اندر بچے نا، میرے بھائی کے بچے یا میرے اپنے، تو وہ ایک دوسرے کو گھر پر بلانے دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے گھر پر آئیں، ہم آپ کے گھر پر آئیں۔ اسی طریقے سے اور خاندانوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دادی نانی گھر پر آتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ ہمارے یہاں پر سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے سگے بھائی بہن بھی جب پیرنٹس کے آ رہے ہوتے ہیں نا تو بچے اپنے ماموں چاچوں اور ان لوگوں سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں، نانی دادی کیوں آئی ہوئی، ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو یہ جو پرائیویسی کا جو ہمارے یہاں پر سسٹم ہے نا، میری چیزیں خراب ہو جائیں گی، میری چیزیں خراب ہو جائیں گی، بھائی کے وہ میرے کزنز آئے ہوئے ہیں تو وہ میرے کھلونے یوز کریں گے، وہ ڈسٹرب کر دیں گے، کھلونے توڑ دیں گے۔ تو بچے کو یہ ٹریننگ نہ دیں، بچے کو یہ ٹریننگ دیں کہ اگر وہ بچے آ بھی رہے ہیں اور کھلونے ٹوٹ بھی گئے تو آپ کو دوسرے دلا دیے جائیں گے، لیکن آپ مہمانوں کے آنے پر ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ یہ ٹریننگ ہمارے گھر کے اندر ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، مہمان پر کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ آپ کا جو شعبہ ہے نا اس میں سائلین بہت آتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ نیچر کو جانتے ہیں۔ کیا مہمان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جس کے ہاں جا رہا ہوں وہاں جانا چاہیے یا نہیں؟ اگر 3 جگہوں پہ جانے کی چوائس ہے تو اس کے گھر جاؤں جو مالی طور پہ تھوڑا سا باقیوں کے مقابلے میں مستحکم ہے، جس کے حالات ٹھیک ہے، یا اگر تینوں نہیں ہیں تو کہیں اور رک جاؤں؟ کیا خیال ہے آپ؟ ایک سوال میں ایڈ کر لوں حضرت سے، اس پہ بھی تھوڑی توجہ ڈال دیجیے گا کہ بعض اوقات جب وہ کسی کے یہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں بھی مہمان گھر پر آ کر 3 دن تک بیٹھ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط جس کے یہاں المستقیم، رکتے ہیں اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ بہت زبردست موضوع ہے اور انتہائی اہم ترین، یعنی معاشرے کا، معاشرے کا جب اس پہ مطالعہ شروع کیا تو حیران ہو گئے۔ یعنی جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ مہمان نوازی کے آداب، مہمانوں کے آداب، یعنی ہمارا اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے اور کیسا مکمل ضابطۂ حیات ہمیں دیا ہے واہ واہ، کہ مہمان آئے تو اس کا اکرام کیسے کرنا، جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا، اور خود مہمان کو کیا آداب ہونا چاہیے۔ خود حضرت معاب علیہ السلام کی یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام کا جب نکاح ہوا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سورہ احزاب میں پوری آیتیں نازل ہوئیں۔ اچھا، یہ حضرت سودا بنت زمعہ سے جب نکاح ہوا نا تو بہت بڑا نکاح ولیمہ کیا گیا۔ اچھا، اور کئی لوگ آتے تھے اور بیٹھ کے کھانا کھا کے چلے جاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ افراد آئے، مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا جب یا ایھا النبیو، اے ایمان والو، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب نبی تمہیں بلائیں۔ اب ہوا ہے کہ وہ کچھ افراد آئے اور انہوں نے آ کر کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد بیٹھ گئے اور وہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں اور باتوں کا سلسلہ لمبا ہو گیا۔ اب جو مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا جب باتوں کا سلسلہ لمبا ہوا تو نبی کریم علیہ السلام ان کے درمیان سے اٹھ کر اپنے دوسرے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر تشریف لے آئے، پھر دوبارہ 2-3 مرتبہ اس طرح آنا جانا کیا۔ وہ باتیں کر رہے تھے، بس یہ باتیں ہوئیں کہ بلا اللہ کا کلام نازل ہو گیا رسول اللہ پر، اور اللہ نے فرمایا اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے تو آ جاؤ، غیر ناظرین انہو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے رہو۔ اللہ، اور فرمایا تمہارا یہ جو طرز عمل ہے، فرمایا یہ نبی کو اذیت دیتا ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی۔ تو مہمان کے لیے سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز کہ جب وہ بلایا جائے، وہاں جہاں بلایا جائے، جب آئے، جس ٹائم بلایا جائے اس ٹائم آئے، بلایا جائے۔ حدیث میں اگر ایک تو ہوتا ہے مہمان 2 طرح کے، ایک تو ہے جس کو بلایا گیا، ہاں، ایک وہ ہے جو خود بخود آ گیا، بن بلائے مہمان، بن بلائے مہمان۔
اچھا جس کو بلایا گیا نا اس کے الگ آداب ہیں اور جو خود آیا اس کے الگ آداب ہیں، انشاءاللہ پھر اس پہ گفتگو اس پہ کرتے ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں. اور جب مہمان آپ کے گھر پہ آئے تو آپ جو بھی کچھ پکانا ہے پکائیں، لیکن زردہ ضرور پکائیں. یہ مجھے احمد رضا کو دیکھ کے یاد آیا. دکھائیے ذرا کیوں، دکھائیے یہ بریک.